ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الشاعر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے.
ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے کہ جو وحدہ لا شریک ہے اور اکیلا پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، رہبر و رہنما، وادی بطحا، بدر الدجا، سرور کونین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگنت لا تعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، امت کے واعظین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اللہ کی جماعت پر، مبلغین پر، مصنفین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرات، دنیا کائنات میں کئی قومیں آئیں، کئی مخلوقیں آئیں۔ مخلوقات میں سے جو انسان ہے، جو مخلوق انسان ہے، جس کو نام انسان کر دیا گیا، بشر کر دیا گیا، اس میں کئی قومیں آئیں، کئی مذاہب آئے۔ سب سے پہلا ان قوموں نے ترقی جب کی، ترقی کرنے کا سوچا، آگے بڑھنے کا سوچا، بلند مقام پر فائز ہونے کے بارے میں سوچا، بلند ہونے کے بارے میں سوچا، عروج کے بارے میں سوچا، تو انہوں نے جب تمام چیزوں کو سامنے رکھا جن کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے، تو ان میں سے انہوں نے سب سے پہلے جو چیز استعمال کی ترقی کے لیے وہ علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم و تربیت ہے۔ جب بھی کسی قوم نے ترقی کی، بلندی حاصل کی، مقام حاصل کیا، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اس علم کے ذریعے سے حاصل کیا، علم کے ذریعے سے حاصل کیا۔ اب علم دو طرح کا، ایک وہ علم کہ جو اس دنیا میں کام آئے گا، اس دنیا کے معاملات کے لیے ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو جیسا کہ انسان کا، مسلمان کا، بالخصوص مسلمان کا اور بالعموم ہر انسان کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے اللہ رب العزت کے ہاں، دوبارہ اٹھایا جانا۔ حقیقی وہ زندگی ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ ایک تو علم ہے جو اس دنیا کے اندر ہی فائدہ دے گا، اور دوسرا علم وہ ہے جو حقیقی زندگی میں، یہ زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے، اخروی زندگی، آخرت والی زندگی، اس میں فائدہ دے گا۔ اور وہ جو علم ہے جو آخرت والی زندگی میں فائدہ دے گا، وہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، اگلی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا بونس ہے، ایسا اس کے اندر ایک اضافہ اور منافع ہے، نفع ہے کہ وہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتلاتا ہے۔ وہ دنیا میں جو علم فائدہ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی بتلاتا ہے وہ علم۔ اب پہلے مسلمانوں نے بہت زیادہ عروج پایا، بہت زیادہ علاقوں کو فتح کیا،
ہر طرف مسلمان عروج میں نظر آئے، علم جہاد، جہاد کے علم بلند کیے ہوئے، پرچم بلند کیے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے ہر طرف لگ رہے ہیں، کلوں کے کلے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، بستی بستی، نگر نگر مسلمان فتح کر رہے ہیں، اور ہر بستی کے دروازے کے اوپر جو مین اس کا جنرل دروازہ ہے اس کے اوپر تختی لگ رہی ہے، یہاں پہ جھنڈا لگا ہے، اللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف اس علم کی بنیاد پر کہ جو علم کل قیامت کے دن آخرت میں جو کام آئے گا۔ اب جب دیکھا یورپ نے، مسلمان دشمنوں نے دیکھا، اللہ کے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ اس علم کا انتخاب کر رہے ہیں جس کا فائدہ ان کو آخرت میں ہوگا، اس کو لے کر یہ ہمارے اوپر ہی غالب آتے جا رہے ہیں، ہمیں ہی ہراتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کو ان کے حقیقی علم سے کنارہ کشی کروا کر، چھڑوا کر، دور کر کے ایک ایسا علم تیار کیا جائے کہ جو یہ سارے اس کو سیکھیں اور اسی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور انہوں نے اس پر کوشش کرنی شروع کر دی، جس کے بعد یہ جو اسی دین میں سے، اسی علم میں سے جو آخرت میں کام آئے گا، اور اس علم کی جو ماراز کتاب ہے، کتابیں اللہ رب العزت نے کائنات میں جو آسمانی کتابیں آئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کتابیں دی، یہ سارا کا سارا، یہ جو ڈاکٹری، یہ جو بایولوجی، سارے کے سارے، کیمسٹری، یہ ستاروں کا آنا جانا، ستاروں سے جو ہے نا دنوں کا پتہ کرنا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، موسم کے حالات بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں رکھی، واضح کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہی میں سے، چونکہ ان کے پاس اللہ رب العزت نے علم بنایا تھا، ان کو وہ انسان تھے، وہ علم نہیں بنا سکتے تھے جو یورپی تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا انہی میں کے علم میں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، ہم اپنی چیزیں تیار کرتے ہیں، اس میں ہیر پھیر کر کے، تبدیل کر کے، چینجنگ کر کے۔ انہوں نے قرآن مجید سے، زبور سے، تورات سے، انجیل سے کچھ چیزیں لی، ان میں سے اپنی کتابیں تیار کی جو آج کل اسکول میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں سے چیزیں اپنے بھی مکس کی، اپنے بھی تجربے کیے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے ہمیں ہمارے حقیقی علم سے چھڑوا کر اپنے علم کی طرف مائل کر دیا، اور بدقسمتی ہماری کہ ہم اپنے حقیقی علم کو چھوڑ کر ان کے علم کے پیچھے چلے۔ اب وہ ان کا علم ہے، وہ ان کا علم ہے، انہوں نے اپنا علم بنا کر کے جو آسمانی کتابیں اتری ان پر عبور حاصل کر کے ان کو پڑھ کر اپنا علم بنایا، اس پر ترقی کی، اس علم کو سمجھا، حاصل کیا، تو انہوں نے دنیا کے اندر ترقی حاصل کی، کوئی بلڈنگیں بنا رہا ہے، کوئی نوٹ چھاپ رہا ہے، پیسہ چھاپ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی فلاں چیز ایجاد کر رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے حقیقی علم کو چھوڑ کر ان کے علم کو اپنایا، لیکن ہم ناکام رہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا آپ جس مردی عالم کے ساتھ چلے ہیں، کسی بھی عالم کے ساتھ چلے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس علم کی ویلیو زیادہ ہے، کس علم کی زیادہ وقت ہے، تعریف ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کیڑا علم جڑا پائیدار ہے، مضبوط ہے۔ ہمارے استاد ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، مدینے سے، ان کے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا ہے، بڑی بڑی پراٹوں ان کے پاس، دنیا دار ہے، ماسٹر ہے، کسی یونیورسٹی کا لیکچرار ہے۔ جو ہمارے استاد تھے، وہ جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پڑھ کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بندے نے دعوت دی کسی مسجد میں کہ آئے، ہمارے پاس آئیں،
ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا. میرے پاس گاڑی نہیں تھی, میرے ساتھ والے اپنے ہمسائے کو کہا کہ چلو تم اپنی گاڑی نکالو, ہم چلتے ہیں, ایک بندے نے کھانے کے لیے بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بائک ہے, چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے, صرف یہی چیز ہے. اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے, دور دراز کا سفر طے کیا. اب وہ پراڈو والا مسجد میں داخل ہوا, میں بھی مسجد میں داخل ہوا. آگے سے بھاگ کر ایک لڑکا آیا, چھوٹا سا ایک بچہ آیا, اس نے دیکھا ہے مجھے, وہ بات کر رہا ہے, اس نے میرا جوتا اٹھا لیا کہ نہیں آپ صاحب میں آپ کا جوتا وہاں پر رکھ دیتا ہوں, آپ کا جوتا نہیں اٹھانے دوں, میں آپ کا جوتا اٹھاتا ہوں. اور جو وہ دنیا دار تھا, جو یونیورسٹی کا ایک استاد تھا, جو صرف اور صرف انگلش اور یہ جتنے بھی یورپی علم ہے یہ پڑھاتا تھا, وہ اپنا خود جوتا اٹھا کر جا رہا ہے. اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کون سا علم تعریف کے لائق ہے اور کون سا علم ایسا ہے جو مضبوط ہے, پائیدار, جس کی وقت ہے. حضرات, چونکہ ہمارے اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہبر دیے, جو رہنما اللہ رب العزت نے دیے, وہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے, جن کا نام اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہم دوسروں کو پیچھے رکھ کر ان کی بات کو آگے لائیں, ان سے مثالیں اخذ کریں, ان کی زندگی کو دیکھیں, کس قدر علم کے ساتھ محبت اور کس قدر لگاؤ ہے علم سے. جب مکے کے اندر ان پر تنگیاں تھیں, مکے کے اندر جو کفار تھے, مکے کے مشرکین تھے, وہ تنگ کرتے تھے, وہ دین کی دعوت نہیں دینے دیتے تھے, لہذا ان سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی, یثرب شہر کی طرف ہجرت کی. جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھے, تو سب سے پہلے ایک مسجد کھڑی کی, مسجد نبوی جس کا نام ہے. مسجد کھڑی کرتے ہی ساتھ ہی میں چھوٹا سا ایک ٹیلا تھا, چبوترا تھا, اس کو منتخب کیا کہ یہ اسلام کا مدرسہ ہے, دار ارقم کے نام سے, دار الارقم کے نام سے. اور صحابہ کو کہا, جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو کہا ادھر آؤ, اس چبوترے پر بیٹھ کر مجھ سے علم حاصل کرو. کیوں کہ اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو علم کا ہونا ضروری ہے. اگر بندے کے پاس علم ہے نا, تو بندہ کسی بھی قسم کی لڑائی سے بچ جاتا ہے. چونکہ تلواروں اور نیزوں میں کوئی اس میں شک نہیں کہ طاقت ہوتی ہے ان سے لڑنے, لیکن ان سے بھی بڑا جو اسلحہ ہے انسان کے اندر, بڑی جو طاقت ہے وہ علم ہے. اب علم بندے کے پاس ہو, بندے کو ہر معاملے کا علم ہو, تو پھر بندہ لڑنے سے پہلے علم کو سامنے رکھ کر علم کی جنگ کرتا ہے, لڑائی سے بچ جاتا ہے. حضرات, دونوں علموں میں سے ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم, آخرت کا علم, ان میں سے بہترین جو علم ہے وہ آخرت کا علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا, کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر کے جائے گا. یہ سارے مکان ادھر ہی رہ جانے ہیں, یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اتار کر پھینک دیے جائیں گے, سب کچھ پھینک دیا جائے گا. صرف 3 چیزیں لے کر کے جائے گا کمرے میں, 3 چیز. پہلی چیز صدقہ کیا ہوگا, صدقہ جاریہ ہو گیا, کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی. دوسری چیز علم لے کر کے جائے گا, علم, ایسا علم جو نفع مند ہو, جو ایسا علم جس نے فائدہ دیا ہو اور اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس علم پر عمل کیا ہو. فائدہ ہمیشہ وہی علم دیتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. تیسری چیز, پیچھے سے اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں ہوں, وہ دعائیں لے کر جائے, وہ دعائیں کام آتی ہیں. باقی ہر چیز ادھر ہی رہ جائے.
یہ جو اخروی علم ہے یہ نفع مند علم ہے۔ آپ یوں ہی دیکھ لیں کہ جب اسکول میں جاتے ہیں لڑکے جا رہے ہوتے ہیں، ایک عقلی یہ مثال ہے، عقلی مثال اگر ہم غور کریں، ہم غور نہیں کرتے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو بچے اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، انہوں نے اپنا بیگ ڈالا ہوتا ہے، جسے پنجابی بستہ کہتے ہیں، بستہ ڈالا ہوتا ہے کندھوں پر، پیچھے کتابیں ہوتی ہیں، وہ بستہ جو ہے نا وہ پیچھے ڈالا ہوتا ہے، کمر کے پیچھے، اپنے پیچھے ہوتا ہے وہ کتابیں، جو اسکول میں پڑھنے والی کتابیں وہ پیچھے ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، دنیاوی نہیں بلکہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اس نے جو قرآن مجید پکڑا ہوتا ہے، کسی حدیث کی کتاب پکڑی ہوتی ہے، یا پھر اصولوں کی، یا اس تاریخ اسلام کی، اسلامی تاریخ کی کتاب پکڑی ہوتی ہے، تو اس نے پیچھے نہیں بلکہ آگے سینے کے ساتھ لے گئے، یعنی جو پیچھے ہے وہ پیچھے ہی رہ جانا ہے، جو آگے ہے وہی لے کر کے جانا ہے۔ حضرات، کچھ لوگ دینی علم کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیاوی علم میں فائدے ہیں، یہ دنیا کے اندر یہ جو کام سارے، یہ جو ہے نا دنیا میں رہنے کے، زندگی بتانے کے اصول جو ہے نا وہ دنیاوی علم میں مل جاتے ہیں، تعلیم میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ان سب کی نا ان کی یہ جہالت ہے، بھول ہے، یہ غلط بات ہے۔ آئیے، اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو علم کی دولت سے نوازا، لیکن ان میں سے ایک ایسے نبی جن کا حسن میں کوئی مثال نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جن کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات، جیل میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے علم دیا، علم کی بنا پر بادشاہ کو ایک خواب آیا، اس کے آگے مستقبل کے بارے میں خواب آیا، مستقبل کے بارے میں، اب پریشان ہے کہ میں کس طرح اس کو حل کروں گا۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے کسی طریقے سے، اس خواب کی تعبیر بتائیں، انہوں نے تعبیر بتلا دی، اب پریشان ہو گیا کہ میں مستقبل میں اس کے انتظامات کیسے کروں گا۔ دیکھا کہ وہ بندہ علم والا ہے، اس کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا اللہ رب العزت نے۔ ان کے علم کی بنا پر، دینی علم کی بنا پر، انہوں نے مستقبل میں اپنی پوری قوم کی حفاظت کی، پوری قوم کا جو ہے نا خزانہ وہ بچا کر رکھا۔ یہ حساب و کتاب کا معاملہ انہوں نے دینی علم کے ذریعے سے کیا، دنیاوی علم کے ذریعے سے۔ حضرات، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب یہ دینی علم ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے رہا ہے اور قیامت کے دن بھی فائدہ دے رہا ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو یہ دینی علم بھی پڑھائیں، دنیاوی علم پڑھیں۔ وہ ضرورت بن چکی ہے اس وقت دنیا میں، وہ انسان کی ضرورت بن چکی ہے، لیکن دینی علم جو ہے نا اس کی ایک علیحدہ ہی بات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتی، کیونکہ دینی علم ہی ہے، یہ دینی علم ہی ہے جس کے اندر سے دنیاوی علم اخذ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم اسکولوں میں فیس دیتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچے چھٹی کر لیں تو ان کو گھر سے بھی مار پڑتی ہے، اسکول سے بھی مار پڑتی ہے، لیکن جب بچے مسجد میں کم آتے ہیں، ہم اسکولوں میں زیادہ جاتے ہیں، جب مسجد میں اگر بیل دیں تو چھٹیاں کروانی شروع کر دیں، لیٹ آ گیا کوئی بات نہیں، اگر آگے سے ٹیچر نے، استاد نے، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے بچے کو ڈانٹ دیا، پیچھے سے فیملی آ جاتی ہے، آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے، کیوں آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا ہے، کیوں آپ نے ہمارے بچے کی بے عزتی کی۔ لیکن ہم اسکول میں جا کر اپنے پرنسپلوں کے سامنے یہ بات نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں پر فیس دیتے ہیں۔ حضرات، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں دینی تعلیم کی کوئی بھی وقت نہیں، وقار نہیں، عزت نہیں۔ یہی بات ہے کہ آج مسلمان زوال پذیر ہیں، مسلمان ہر طرف سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔
ہر طرف سے تکلیفیں مسلمانوں کے راستوں میں آ رہی ہیں، اور اس میں حکومت کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی معاملہ ایسا ہو کہ کاروباری معاملات بند کر دیے جائیں، دکانیں بند کر دی جائیں، مارکیٹیں بند کر دی جائیں، کاروباری مراکز بند کر دیے جائیں، بارڈر بند کر دیے جائیں، باہر سے آمدنی یا اندر سے باہر آمدنی یہ روک دی جائے، تو پھر ہم سب کے سب پیٹ کی خاطر سڑکوں پر آتے ہیں، پیٹ کی خاطر احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب کسی اسکول یا کالج میں سے اسلامیات کی کتاب کو نکالا جا رہا ہے، کسی بھی کلاس میں سے، کسی کلاس کے نصاب میں سے اگر دینی کتب کو نکالا جا رہا ہے یا ان کے اندر دینی کتب کو نہیں ڈالا جا رہا، ہم احتجاج ہی نہیں کرتے۔ احتجاج کرنے سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم کسی سے کہتے بھی نہیں یار ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا 10ویں کی کلاس ہے، 9ویں کی کلاس ہے، 8ویں کی کلاس ہے، ان کلاسوں میں دین کی تعلیم کی بھی ایک کتاب رکھ دیں، کوئی ایک ایسی کتاب رکھ دیں، اسلامی تاریخ رکھ دیں کہ بچوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے بڑوں نے اس اسلام کے لیے، دین کے لیے کتنی قربانیاں دی اور کس قدر پرعزم رہے۔ لیکن ہمارے اندر شوق نہیں ہے۔ حضرات، جب اندلس کے اندر امیر عبد الرحمن بن داخل کا آخری لمحہ تھا، بنو امیہ کے یہ بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے امیر ہشام کو حکومت دینے کا فیصلہ کیا اور اس کو حکومت کو کامیاب کروانے کے لیے کچھ گن بتائے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے تمہاری حکومت مضبوط ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ جب بھی تم اس اقتدار میں آؤ، میری جگہ پر آؤ، تو سب سے پہلے علماء سے رابطے کرنا، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی عالم بیٹھا ہے اس کو اندرس میں لے کر کے آنا، یہاں پر ایک مدرسہ تعمیر کرنا، مسجد بنانا، اس مسجد کے اندر دین کی تعلیم شروع کرنا اور ہر گھر کے ہر فرد پر یہ لاگو کرنا، یہ قانون بنا دینا کہ ہر گھر کے بچے چاہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں یا دین حاصل کرنے، وہ مسجد کے اندر آئیں، اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا اس کو ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھائی جاتی۔ سب سے پہلے اس نے کہا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم ایک پاورفل حکمران بنو، تو بیٹا یاد رکھنا سب سے پہلے تعلیم کو وقت دینا، تعلیم کو آگے رکھنا، تعلیم نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن کیا معاملہ ہے کہ آج ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، حکمران سوئے ہوئے ہیں، اس چیز کو سامنے نہیں رکھ رہے کہ پوری جو یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ صرف اور صرف تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے لیے، حالانکہ منڈی میں چلے جائیں، کاروباری مراکز پہ چلے جائیں، سب سے زیادہ عوام کا جمع غفیر منڈی میں ہوتا ہے، یا نیوز چینلوں پر دیکھ لیں، ایک کوشچن پر 750 بندے بیٹھے ہوئے، لیکن نہیں، تعلیم کو بند کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ جب بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اچھا پڑھنا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں اس کو اچھی تعلیم نہیں ملتی، وہ باہر ملکوں میں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں 70-72 سال ہو گئے کہ آج تک کوئی ایسی تعلیمی لحاظ پر ترقی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہماری حکومت کی غلطیاں نہیں ہے، لیکن ہماری بھی غلطیاں اس میں کہ ہم نے اس بھولی ہوئی حکومت کو یاد نہیں کروایا کہ یہی تو تعلیم ہے جس سے ترقی ملتی ہے، یہی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی۔ ان کا سب سے پہلا جو ان کا سبق تھا، یہی علم کو سیکھنا ہی تھا کہ اگر آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک چیز واضح ہے کہ آپ کو علم سیکھنا ہوگا، اقرأ بسم ربک پڑھنا ہوگا۔ قرآن آج ایسا کریں کہ جو نہیں پڑھ سکے وہ مسجد میں آئیں، پڑھیں، یا کسی
قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے رابطہ کریں، ان کے پاس جا کر پڑھیں. اپنا وقت گزر چکا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ عزتوں سے معمور ہو جائے. ان کے مستقبل میں ان کو سب لوگ اچھی نگاہوں سے، حیا والی نگاہوں سے. میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ علم کیا چیز ہے، کس قدر اس علم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. مدینہ میں دو لوگ رہتے تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، فاروق اور صالحہ. ان دونوں نے شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں مل کر نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. بنو امیہ کا اس وقت دور تھا. بنو امیہ کے یہ فاروق جو ہے بنو امیہ کے ملازم تھے، فوج کے ایک رکن تھے. 3 مہینے بعد، شادی کے 3 مہینے بعد جنگ کا بلاوا آ جاتا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے. فاروق اپنی بیوی جاتے وقت اپنی بیوی کو، صالحہ کو 30,000 دینار سونے کا ہوتا ہے، 30,000 دینار اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا. فاروق چلے گئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، فاروق نے کیا ہے، بیوی پریشان ہے. 2.5 سال بعد ایک شخص آتا ہے جو اسی جنگ کا حصہ تھا. وہ آ کر اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے فاروق کو دیکھا، وہ جنگ میں حائل ہو گئے، وہ زخمی ہو گئے. اس کی بیوی نے کہا چلو آ جائیں. 2 سال بعد 2 سال گزر گئے. اس نے سمجھا کہ وہ اس دنیا سے لگتا ہے چلے گئے، شہید ہو. لیکن 27 سال بعد فاروق جہاد سے ہو کر فارغ ہو کر مدینہ میں واپس آتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر میں جاؤں، اپنی بیوی سے ملوں جو 27 سال سے میں اس سے ملا نہیں ہوں، اور اس سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. انہوں نے سب سے پہلے جو ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ لیتے، مسجد نبوی میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے بعد دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ علماء بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہو کر، وہ آپس میں دین کی باتیں کر رہے ہیں. وہ فاروق کہتے ہیں میں ان کے قریب ہو گیا. وہ فاروق ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان، 27 سال کے ایک نوجوان جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس کے اوپر علم نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے. کہ یہ ربیہ ابو عبد الرحمن ہے، یہ شیخ عبد الرحمن ہے. میں کہا اچھا. وہاں سے اٹھتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھایا، بیوی نے دروازہ کھولا. دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں، ملنے لگ پڑتے ہیں. پھر فاروق ادھر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں 30,000 دینار دے کر گیا. 30,000 دینار. یورپ میں سے بندے نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے، 30,000 دینار 2 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، یہ پاکستان کے روپیہ تقریباً 16 کروڑ روپے بنتے ہیں، 15 یا 16 کروڑ. اس نے کہا میں 30,000 دینار تمہاری ہتھیلی پر رکھ کے گیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا اس کی حفاظت کرنا، وہ 30,000 دینار کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ آئے مسجد میں گئے، کہ میں مسجد میں گیا، وہاں پر آپ نے علماء کو دیکھا، میں نے علماء کو دیکھا، سب سے بہترین عالم کون تھا؟ اس نے کہا وہاں پر شیخ عبد الرحمن بیٹھے تھے، وہ سب سے بہترین عالم نوجوان تھا. اس نے کہا اگر آپ کو اللہ رب العزت شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا میں 30,000 دینار، 15 کروڑ علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر سکتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اگر بیوی نے کہا اگر اللہ آپ کو بیٹا دے، آپ کا بیٹا ہو اور وہ آپ اس کو شیخ عبد الرحمن جیسا عالم بنانے کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ وہ فاروق کہتا ہے میں 30,000 سے زیادہ، 30,000 دینار سے 15 کروڑ یا 16 کروڑ سے زیادہ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے شیخ عبد الرحمن. وہ کہتی ہے کہ پھر سنیے آپ چلے گئے تھے، اس کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا، یہی وہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے. حضرات دیکھیے، والدہ
کی محبت اور باپ کی طرف دیکھیے کہ بچے کو عالم دین بنانے کے لیے 15 کروڑ سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج بھی ایسے والدین ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کے لیے اپنی جیبوں کو خالی کر سکتے ہیں؟ کہ آج بھی ایسے والدین ہیں جو اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بنانے کے لیے، امریکہ بھیجنے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے لاکھ، 2 لاکھ، 2 کروڑ کروڑ ڈونیشن دینی پڑے، رشوت دینی پڑے، دے کر کے ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب بچہ مدرسے میں کوئی بھی چلا جائے، اس کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ پیسے دے کر کے، اس کو خرچہ دے کر کے سنایا کرتے ہیں کہ تجھ پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، کچھ تو فائدہ دو، ہمیں بھی کما کر دو، ہمیں بھی درسوں جلسے کرو، تقریریں کر کر کے لا کر دو۔ حضرت ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ 15 کروڑ سے زائد اپنے بیٹے کے علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتی وہ تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تعلیم کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔